پورم امن معاہدے میں ڈیڈ لاک ختم ہونے کا امکان، عمائدین دستخط کرنے پر راضی۔ کمشنر ہاؤس کوہاٹ میں گرینڈ جرگہ آج ہوگا۔ ذرائع کے مطابق معاہدے پر دستخط کرنے والے ایک فریق کے مشران کئی دن سے کوہاٹ میں موجود ہیں۔ مزید 2 دن کی مہلت مانگنے والے فریق کے مشران بھی آج کوہاٹ پہنچ جائیں گے۔ مشیر اطلاعات کے پی بیرسٹر سیف آج کرم معاہدے پر دستخط کے لیے پر امید بتایا۔ اس بار کرم ایشو کو مستقل طور پر حل کریں گے۔ فریقین نے اسلحہ سرنڈر کیا تو راستہ کھل جائے گا۔ پورم صورتحال پر کراچی میں احتجاج اور دھرنے چھٹے روز میں داخل۔ پولیس احتجاج ختم کرنے کے لیے متحرک، لاٹھی چارج اور شیلنگ مظاہرین کو منتشر کر دیا۔ روڈ کو ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا۔ ابو الحسن اصفہانی روڈ پر عباس ٹاؤن کے قریب احتجاج ختم۔ کامران چورنگی پر بھی احتجاج ختم کروانے کے لیے پولیس کی بھاری نفری پہنچ گئی۔ ڈسٹرکٹ سینٹرل کے تمام مقامات سے احتجاج ختم کروا دیے۔ شہر کے دیگر مقامات سے بھی مظاہرین کو منتشر کرنے کا عمل جاری۔ وزیر اعظم شہباز شریف آج اڑان پاکستان پروگرام کا اعلان کریں گے۔ 5 سالہ قومی اقتصادی پلان کے تحت سالانہ ہزاروں آئی ٹی گریجویٹس کا اضافہ کیا جائے گا۔ ملکی برآمدات سالانہ $60 ارب تک بڑھانے کا ہدف مقرر۔ دوسری جانب جدید اور سب سے بڑے C5 نیوکلیر پاور پلانٹ کی تعمیر کا آغاز۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا خوشی کا اظہار۔ ایکس پیغام میں لکھا، پاور پلانٹ پاکستان اور چین کے درمیان اسٹریٹجک تعاون کا ایک اور سنگ میل ہے۔ پاور پلانٹ سے 1200 میگا واٹ بجلی ملے گی۔ دھند اور کوہرے میں لپٹا سال کا آخری سورج طلوع ہو گیا۔ لاہور، کراچی، اسلام آباد اور دیگر شہروں میں لوگوں نے سورج کے طلوع ہونے کا نظارہ کیا۔ ادھر پنجاب اور سندھ کے میدانی علاقوں میں دھند کے ڈیرے۔ حد نگاہ کم ہونے پر موٹر وے کے مختلف سیکشنز بند۔ موٹر وے M2 پر لاہور سے اسلام آباد تک ٹریفک کا داخلہ منع۔ M3 پر لاہور سے عبدالحکیم اور M4 پر پنڈی بھٹیاں سے عبدالحکیم تک نو انٹری۔ M5 پر ملتان سے سکر اور لاہور سے سیالکوٹ موٹر وے M11 مکمل بند۔ ہائی ویز بھی دھند کی لپیٹ میں۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری کا سال نو کا جشن عالمی طرز پر منانے کا اعلان۔ گورنر سندھ کا کہنا ہے کراچی میں لندن، پیرس اور نیو یارک کی طرح شاندار آتش بازی ہوگی۔ سال نو کی آمد کو امید اور روشنی کی کرنوں کے ساتھ خوش آمدید کہیں گے۔ گورنر ہاؤس میں سال نو کے استقبال کے لیے شاندار آتش بازی کے انتظامات مکمل کر لیے گئے۔ سال نو کے موقع پر قوالی کی یادگار محفل کا بھی انعقاد کیا جائے گا۔ سال نو کی آمد، نئے سال کی نئی تیاریاں۔ نئے سال کو خوش آمدید کہنے کے لیے دنیا بھر میں خوب تیاریاں۔ 2025 کا سب سے پہلے آغاز نیوزی لینڈ سے ہوگا۔ شاندار آتش بازی سے نئے سال کو خوش آمدید کہا جائے گا۔ پاکستان میں بھی بھرپور تیاریاں۔ کراچی، لاہور پولیس نے ون وننگ اور ہلڑ بازی کے خلاف شکنجہ کس لیا۔ پولیس نے سال نو پر عوام سے بھرپور معاونت کی اپیل کر دی۔ شہری کسی غیر قانونی اور غیر اخلاقی سرگرمی کا حصہ نہ بنے۔ حکومت اور پی ٹی آئی کی اگلی مذاکراتی بیٹھک کے لیے تیاریاں۔ 2 جنوری کی ان کیمرہ میٹنگ سے قبل چارٹر آف ڈیمانڈ کیا ہوگا، سب کو مطالبات کا انتظار۔ ذرائع کے مطابق تحریک انصاف کا چارٹر آف ڈیمانڈ ملنے کے بعد حکومت اپنا چارٹر بھی سامنے لائے گی۔ عدالتوں میں زیر سماعت مقدمات پر کوئی فیصلہ نہیں ہوگا۔ 8 فروری کے انتخابات، 9 مئی کے مجرمان کو سزاؤں اور پی ٹی آئی کی رہائی پر حکومتی کمیٹی اپنا لاہ عمل بنائے گی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں وہ مذاکرات کے خلاف نہیں، صرف یہ کہتے ہیں کہ احتیاط سے کام لیا جائے۔ ایک شخص جو ہاتھ ملانے کو تیار نہیں تھا، اس میں اچانک اتنی تبدیلی کیسے آ گئی؟ پیٹرول بم، سڑکوں پر احتجاج اور لڑائی جھگڑے سے مسئلے حل نہیں ہوتے۔ تمام مسائل کا حل مذاکرات کی ٹیبل ہے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کی اوکاڑا میں گفتگو۔ کہا نون لیگ سے اتحاد کرنے پر پیپلز پارٹی کو پنجاب میں شدید ترین نقصان پہنچا۔ ہماری پارٹی کا بہت نقصان ہو چکا، اب نون لیگ کی باری ہے۔ سربراہ MQM خالد مقبول صدیقی کا کہنا ہے مذاکرات کے سوا کوئی راستہ نہیں، جو بھی تبدیلی لانی ہے پارلیمان کے ذریعے لائی جائے۔ کوئی کسی کو مائنس نہیں کر سکتا، جو لوگ پھانسی گھاٹ تک گئے مائنس وہ بھی نہیں ہوئے۔
हादसे का शिकार जनूबी कोरियन तैयारे का ब्लैक बॉक्स मिल गया। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर क्या और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर भी बरामद। नायब वज़ीर ट्रांसपोर्ट जनूबी कोरिया ने कहा, ब्लैक बॉक्स मिलने से तहकीकात में मदद मिलेगी। खबर एजेंसी के मुताबिक हादसे की वजह का तयन करने में कई माह का वक्त लग सकता है। तैयारा हादसे में 189 अफराद हलाक हो गए थे। जनूबी कोरिया की अदालत ने माजूल सदर योनसक के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अदालत ने योनसक की रिहाइशगाह का सर्च वारंट भी जारी कर दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक मुश्तरका तहकीकाती यूनिट ने योनसक के खिलाफ अदालत में दरख्वास्त दायर की थी। तहकीकाती यूनिट 3 दिसंबर को मार्शल लॉ लगाने के इकदाम की तहकीकात कर रहा है। और सऊदी अरब में पाकिस्तानी सफ़ीर की सऊदी वज़ीर बराए खारजा उमूर से मुलाकात। वज़ीर खारजा उमूर वलीद बिन अब्दुल करीम ने सफ़ीर अहमद फ़ारूक का खैर मकदम किया। मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम और पायदार बनाने पर इत्तेफाक। तमाम शोबों में ताउन बढ़ाने समेत दीगर उमूर का जायज़ा लिया गया। गजा पर इस्राइली बर्बरियत का सिलसिला न थमा। ताज़ा हमलों में 27 फ़लस्तीनी शहीद, 150 ज़ख्मी। अलोफा अस्पताल पर हमले में 8 अफराद जाम शहादत नोश कर गए। जबालिया में इस्राइली तैयारों की बमबारी, 4 अफराद शहीद। गजा के खैमों में शदीद सर्दी से 6 बच्चों समेत 13 अफराद जाम बहक। अल-कसाम ब्रिगेड से झड़पों में 5 इस्राइली फौजी हलाक। शोहदा की तादाद 45,541 हो गई। 1,08,338 जख्मी हुए। दूसरी जानिब कमाल उद्वान अस्पताल के डायरेक्टर अबुल हसनाम बदनाम ज़माना इस्राइली जेल तीमान में कैद। आलमी इदारा सेहत का डायरेक्टर कमाल उद्वान अस्पताल की फौरी रिहाई का मुतालबा। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान और यूएई के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान का राबिता। गजा और शाम समेत मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। फ़लस्तीन में कत्लेआम जल्द अज जल्द ख़त्म करने के लिए कोशिशें जारी रखने पर इत्तफाक। सदर एर्दोगान ने शाम में कौमी इत्तेहाद पर मबनी हुकूमत के क़याम की अहमियत पर जोर दिया। नए साल के एज़ाज़ात की फहरिस्त में मेयर लंदन सादिक खान का नाम सर फहरिस्त। पाकिस्तानी निजात सादिक खान ने नाइट हुड का एजाज़ हासिल कर लिया। नाइट हुड का एजाज़ बादशाह या मलिका की तरफ से ख़ास खिदमात के एतराफ़ में दिया जाता है। सादिक खान के नाम से पहले सर लिखा जाएगा। मेयर लंदन बोले, एजाज़ मिलने पर फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ। नए साल पर शमसी तूफान मुतादिद शिमाली अमरीकी रियासतों में रोशनियां बिखेरेगा। यूएस नेशनल एटमॉस्फेयर एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक सूरज के प्लाज्मा ज़मीन की तरफ बढ़ रहे हैं। अलास्का, वाशिंगटन, विस्कॉन्सिन, मिशिगन, न्यू हैम्पशायर और दीगर रियासतों में खूबसूरत मनाज़िर देखने को मिलेंगे। जवानी में इंटरनेट का बाकायदा इस्तेमाल भूलने की बीमारी रोकने में मददगार। तहकीक में इंकशाफ हुआ कि इंटरनेट सार्फिन में डेमनीशिया का खतरा कम होता है। तिबी माहिरीन के मुताबिक तन्हाई डेमनीशिया की एक बड़ी वजह है। साथ ही खबरदार किया कि इंटरनेट का ज़रूरत से ज़ायद इस्तेमाल मनफी असरात भी मुरतब कर सकता है। और नए साल की आमद पर दुनिया भर में पुरस्कार ब्लैकआउट। दहशतगर्द तंजीम मंसूबा बेनकाब करने वालों के पीछे पड़ गई। हॉलीवुड एक्शन फिल्म ब्लैकआउट का पहला ट्रेलर जारी कर दिया गया।